بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ لیکچر آپ تک پہنچانے کی وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور آپ کو آپ کے کیریئرز میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ تو چلتے ہیں آج کے لیکچر کی طرف۔ ویلکم ٹو سیکنڈ لیکچر آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ آج ہم چیپٹر 1 یعنی کہ فنڈامنٹل رائٹس کو ڈسکس کریں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کی سہولت کے لیے اس سبجیکٹ کے نوٹس سافٹ کاپی اور ہارڈ کاپی دونوں میں دستیاب ہیں۔ نوٹس پرچیز کرنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج وزٹ کریں یا پھر ہمیں ای میل پر رابطہ کریں۔ کچھ انٹروڈکشن ہو جائے۔ Constitution provides fundamental rights to all of its citizens۔ کہ آئین جو ہے وہ اپنے تمام شہریوں کو کچھ بنیادی حقوق فراہم کرتا ہے۔ میننگ کی بات کریں تو فنڈامنٹل رائٹس مینز بیسک رائٹس پرووائڈڈ بائی دی کانسٹیٹیوشن، کہ ایسے وہ بنیادی حقوق جو کہ آئین اپنے ملک کے رہنے والوں کو پرووائڈ کرتا ہے، اسے ہم فنڈامنٹل رائٹس کہتے ہیں۔ ڈیفینیشن کی بات کر لیں، بڑی سمپل سی ڈیفینیشن ہے، the rights given by constitution to citizens of a state، کہ کسی بھی ملک کے شہریوں کو جو حقوق اس ملک کا آئین پرووائڈ کرے، ایسے حقوق کو ہم فنڈامنٹل رائٹس کہتے ہیں۔ یاد رہے یہ وہ رائٹس ہوتے ہیں جو کوئی بھی چھین نہیں سکتا، یہ تمام وہ بنیادی حقوق ہوتے ہیں جو ایک ملک اپنی عوام کو پرووائڈ کرتا ہے، اور یہ وہ حقوق ہیں جو کوئی کسی سے چھین نہیں سکتا۔ آتے ہیں اب سیلینٹ فیچرز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ فنڈامنٹل رائٹس کے اس چیپٹر 1 کے اندر کیا کیا اہم باتیں ڈسکس کی گئی ہیں۔ پہلا پوائنٹ ہے کہ لاز انکنسسٹنٹ ود فنڈامنٹل رائٹس از وائڈ، کہ ایسا لا، ایسا قانون جو بنیادی حقوق کے قوانین جو پرووائڈ کیے گئے ہیں ان سے اگر انکنسسٹنٹ ہوگا یا ان کے اگینسٹ ہوگا یا ان کے خلاف ہوگا یا ان سے ٹکراؤ میں ہوگا، ایسے قانون کو کالعدم قرار دے دیا جائے گا، نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا جائے گا۔ ایسے قانون کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوگی، یعنی اس لا کی انفورسمنٹ ہرگز بھی نہیں ہوگی، کہ ایسا لا جو بنیادی حقوق کے اگینسٹ ہو۔ سیکیورٹی آف اے پرسن کی بات کریں تو آئین جو ہے 1973 کا، وہ اپنے شہریوں کو یعنی پاکستان کے شہریوں کو ایک سیکیورٹی پرووائڈ کرتا ہے کہ اس میں رہنے والے کسی بھی شخص کو بلا وجہ اس کی جان، مال یا آزادی سے محروم نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ کسی بھی شخص کی زندگی یا کسی شخص کی آزادی کو بلا وجہ اس سے نہیں چھینا جا سکتا۔ اگلا پوائنٹ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل۔ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی انسان پر کوئی الزام لگتا ہے، اس پر کوئی بھی کسی قسم کا چارج لگتا ہے، تو اس کو فیئر ٹرائل کا موقع دیا جائے گا، اس کو اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا، اور اس معاملے میں قانون جو ہے وہ بڑی تسلی کے ساتھ دونوں پارٹیوں کی بات سن کے پھر نتیجہ نکالے گی۔ اگلا فیچر ہے پروہیبشن آف چائلڈ لیبر، کہ اس آئین کے مطابق جو بچوں کی لیبر ہے، یعنی کہ جو کم عمر بچوں سے زبردستی مزدوری کروائی جاتی ہے یا ویسے ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ ان کو کام پر لگا دیتے ہیں، تو اس کی جو ہے پابندی ہوگی۔ پھر پروہیبشن آف فورس لیبر کا پوائنٹ بھی ہمیں اسی چیپٹر میں نظر آتا ہے، کہ زبردستی کسی سے بھی کوئی کام نہیں کروایا جائے گا۔ اس کی ایک پریکٹیکل اگزامپل اگر دیکھیں تو وہ آپ
یہ جو اینٹیں بنانے والے بٹھے ہیں وہاں پر مزدور جو ہیں وہ نسل در نسل کام کرتے چلے جا رہے ہیں، وہ ایک قسم کی فورس لیبر ہی ہے، تو اس چیز پر بھی پابندی ہے۔ اس کے علاوہ یہ آئین جو ہے اپنے شہریوں کو فریڈم آف موومنٹ پرووائڈ کرتا ہے کہ وہ ملک کے اندر جہاں چاہیں گھومیں پھریں اور جہاں چاہیں جب چاہیں آ جا سکتے ہیں، سوائے ان جگہوں کے جن جگہوں پر گورنمنٹ نے اوپنلی پابندی لگائی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جہاں چاہیں آئیں جائیں۔ فریڈم آف ٹریڈ کی بات کریں تو آئین پاکستان 1973 اپنے شہریوں کو کسی بھی قسم کی ٹریڈ بزنس ایکٹیویٹی میں انوالو ہونے کی آزادی پرووائڈ کرتا ہے۔ یاد رہے کہ بزنس ایسا ہو جو اللیگل نہ ہو یا اگینسٹ دی لا نہ ہو، یا ایسا کوئی کام نہ ہو جو اگینسٹ دی سوسائٹی ہو۔ اس کے علاوہ جو بزنس چاہے، جو شخص چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اگلا پوائنٹ بھی اس سے ملتا جلتا ہے، فریڈم آف ایسوسیشن، کہ یہ آئین جو ہے اپنے شہریوں کو اس بات کی آزادی پرووائڈ کرتا ہے کہ وہ چاہیں تو کوئی ایسوسیشن بنا لیں، کوئی انجمن بنا لیں جس میں مل کے وہ کوئی کام کرنا چاہیں تو وہ کریں، یا کوئی بزنس کرنا چاہتے ہوں یا کوئی سوشل ورک کرنا چاہتے ہیں، تو ہر طرح سے یہ آئین جو ہے اپنے شہریوں کو فریڈم آف ایسوسیشن بھی پرووائڈ کرتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ایکوالٹی آف سٹیزنز۔ پاکستان کا آئین جو ہے وہ اپنے شہریوں کو برابری کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور قانون کے نظر میں کوئی بھی امیر غریب یا چھوٹا بڑا نہیں ہے، بلکہ تمام شہری جو ہیں وہ برابر ہیں، تمام شہریوں کے حقوق بھی برابر ہیں، اور تمام شہریوں کی قانون کے نظر میں بھی برابری کی حیثیت ہے۔ یعنی کہ اس طرح نہیں آئین کے مطابق کہ اگر کوئی طاقتور جرم کر لے تو وہ باہر گھومتا پھرے آزادی سے، اس کو کوئی کچھ کہنے والا نہ ہو، اور اگر کوئی عام آدمی، کوئی شریف آدمی یا کوئی غریب آدمی سے کوئی تھوڑا بہت غلطی ہو جائے یا جرم ہو جائے تو اس کو جو ہے وہ لا پکڑ لے۔ نہیں، ایکوالٹی آف سٹیزنز ہیں، جو جتنا جرم کرے گا اس کو اتنی سزا ملے گی، اس بات سے قطع نظر کہ وہ کون ہے، اس کا تعلق کس جماعت سے ہے یا اس کا سٹیٹس کیا ہے۔ اگلے فیچر کی بات کرتے ہیں، پروٹیکشن اگینسٹ ڈبل پنشمنٹ۔ یعنی کہ آئین پاکستان 1973 یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک دفعہ اپنا جرم کی سزا پا چکا ہے تو اس کو دوبارہ اسی جرم کی سزا نہیں ملے گی۔ ایک دفعہ اگر سزا لے لیا اس نے تو بس ٹھیک ہے، دوبارہ اس کو سیم جرم کی سزا نہیں ملے گی۔ فریڈم آف سپیچ کی بات کریں تو آئین پاکستان اپنے شہریوں کو تحریر و تقریر کی آزادی پرووائڈ کرتا ہے کہ ہر شخص کو آزادی رائے حاصل ہے، لیکن یاد رہے آزادی رائے ایک لمٹ کے اندر حاصل ہے۔ کوئی بھی ایسی بات جو ملک کی عزت و وقار کے خلاف ہو، یا ملک کے اداروں کے خلاف ہو، یا کوئی ایسی بات جس سے مذہبی فرقہ واریت پھیلتی ہو، یا ایسی بات جس سے دنگے فساد ہوتے ہوں، یا ایسی بات جس سے لوگوں کے اندر ملک کے خلاف نفرت پیدا ہوتی ہو، یا کوئی بھی شر انگیز بات، چاہے وہ لائیو کی جائے، اسپیکر پر کی جائے، ٹیلی فون پر کی جائے، جس طرح مرضی کی جائے، اس کی بالکل بھی آزادی نہیں ہے۔ اگلا پوائنٹ، پروہیبشن آف سلیوری۔ یہ آئین جو ہے اس کے مطابق پاکستان کے اندر غلام رکھنا بالکل منع ہے، غلامی بالکل منع ہے، اس پر پابندی۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے پروٹیکشن اگینسٹ ریٹروسپیکٹو پنشمنٹ۔ یہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے جو کہ اس آئین میں ڈسکس کیا گیا ہے کہ اگر ایک شخص نے ایک وقت میں جرم کیا اور اس وقت وہ جرم نہیں تھا، بعد میں اس پر قانون سازی ہوئی، تو بعد میں قانون سازی کی وجہ سے اس کے پرانے ایکٹ پر اس کو سزا نہیں ملے گی۔ اس کو اگزامپل سے سمجھ لیتے ہیں کہ سائبر کرائم ایکٹ بننے سے پہلے جتنے بھی سائبر کرائمز کیے لوگوں نے، اس پر ان کو سائبر کرائم ایکٹ کے تحت سزا نہیں ملے گی، کیونکہ انہوں نے جو جرم کیا وہ قانون بننے سے پہلے کیا۔ قانون بعد میں بنا تو بعد میں بنائے گئے قانون کی بنیاد پر پہلے کیے گئے جرم کی سزا نہیں ملے گی۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے انوائلبلٹی آف ڈگنیٹی آف مین، کہ انسان کی جو عزت ہے وہ انوائلیبل ہے اس قانون کے یا اس آئین کے مطابق۔ انوائلیبل سے مراد ہے کہ کسی بھی شخص کو اس کی عزت سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے اندر
چادر اور چار دیواری کا تقدس کی بھی بات آ جاتی ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی جو پروٹیکشن ہے وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، اور کوئی بھی کسی بھی انسان کو اس طرح سے بے عزت نہیں کر سکتا۔ اور دوسری چیز اس میں یہ بھی آ جاتی ہے کہ کوئی بھی ایویڈنس کے حصول کی خاطر کسی کو ٹارچر نہیں دیا جا سکتا، نہ مینٹل نہ فزیکل۔ تو اس کو اگر ایگزامپلیفائی کریں ہم، تو یہ جو کھلے لفظوں میں یہ ہے کہ پولیس جو پکڑ کے تفتیش کے دوران مار پیٹ کرتی ہے تاکہ جس شخص کو پکڑا ہے وہ سچ اگل دے، تو آئین کے مطابق ایسی مار پیٹ کرنا یا کوئی ذہنی اذیت دینا بالکل منع ہے۔ تفتیش کرنا پولیس کا کام ہے، وہ اس کا مسئلہ ہے کہ اس نے کیسے ڈھونڈنا ہے مجرم کو، اس نے کس طرح ثبوت اکٹھے کرنے ہیں، وہ ان کی سردردی ہے۔ جو شخص پکڑا گیا ہے اس پر مار پیٹ نہیں کی جا سکتی۔ نیکسٹ پوائنٹ آ جاتا ہے رائٹ ٹو انفارمیشن۔ رائٹ ٹو انفارمیشن سے مراد یہ ہے کہ ہر شہری کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ تمام انفارمیشن جو کہ پبلک انفارمیشن ہے اس تک اس کی رسائی ہو۔ جیسا کہ پبلک انفارمیشن میں یہ آ جاتا ہے کہ جو بجٹ بنتا ہے سال کا، اس بجٹ کے اندر کیا کیا باتیں گورنمنٹ نے بتائی ہوتی ہیں، وہ ہر شہری چاہے تو اس کی انفارمیشن تک ایکسیس لے سکتا ہے، تھرو انٹرنیٹ، تھرو آفس، جہاں سے بھی جیسے بھی ہے۔ یا جو بھی پبلک ریلیٹڈ افیئرز ہیں وہ کوئی بھی شہری ان تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے فریڈم ٹو پروفیس ریلیجن۔ آئین پاکستان 1973 اپنے شہریوں کو اپنے مذہب کی تبلیغ کی آزادی دیتا ہے کہ ہر شخص اپنے مذہب کو، اپنے فرقے کو، اپنی سوچ کو، اس کی تبلیغ کر سکتا ہے، ٹھیک، کسی قسم کی اس پر جو ہے وہ پابندی نہیں ہے۔ لیکن یاد رہے کہ مذہبی تبلیغ اس طرح کی نہ ہو جس سے کسی اور کے جذبات مجروح ہوتے ہوں۔ مذہبی تبلیغ بالکل ایک نیوٹرل اور اپنے پوائنٹ آف ویو کی ہونی چاہیے، اس سے کسی دوسرے کی دل آزاری نہ ہو۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے سیف گارڈ اگینسٹ ٹیکسز آف پرٹیکولر ریلیجیس پرپز، کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کسی بھی طور پر زبردستی کسی بھی شہری سے کسی خاص مذہبی مقصد کے لیے ٹیکس کلیکٹ نہیں کر سکتا۔ اس کی اگزامپل یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ایک جگہ پر کسی ایک خاص شہر میں مسجد بنائے تو اس مسجد کے لیے اس شہر کے لوگوں کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ٹیکس دیں۔ اگلا پوائنٹ ہے پروٹیکشن آف پراپرٹی۔ آئین پاکستان اپنے شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری اسٹیٹ کو دیتا ہے، اور یہ پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے کہ ہر شخص کی پراپرٹی، خواہ وہ موویبل ہو یا اموویبل ہو یا ورچوئل ہو یا انٹلیکچوئل پراپرٹی ہو، اس کی پروٹیکشن کرنا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے رائٹ ٹو ایجوکیشن۔ تمام شہریوں کو تعلیم کا حق حاصل ہے، کسی کو رنگ، نسل، ایج، جینڈر کی بنیاد پر تعلیم سے محروم نہیں رکھا جا سکتا۔ نان ڈسکریمنیشن ایٹ پبلک پلیسز۔ اس پوائنٹ کے اندر یہ ہے کہ پبلک پلیسز کے اوپر کسی قسم کی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی کسی بیس پر کہ اس کا تعلق تو فلاں فرقے سے ہے یا یہ تو فلاں شخص ہے، یہ نہیں آ سکتا، نہیں، اس طرح سے نہیں ہے۔ ہاں، سوائے ان مقامات کے جو عورتوں اور بچوں کے لیے مخصوص کر دیے گئے ہیں، اس کے علاوہ جو اتنے بھی پبلک پلیسز ہیں وہاں پر ہر شخص جانے کی آزادی رکھتا ہے، لیکن یاد رہے وہاں پر بھی لمٹس کے اندر جانے کی آزادی ہے تاکہ جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ قائم رہ سکے۔ نیکسٹ پوائنٹ آ جاتا ہے سیف گارڈ اگینسٹ ڈسکریمنیشن ان سروسز، کہ یہ آئین جو ہے اپنے شہریوں کو اس چیز سے بچاتا ہے کہ ان کے ساتھ کسی قسم کا بھی جانبدارانہ رویہ اختیار کیا جائے، محکمانہ یا کسی بھی جاب کے حصول کے حوالے سے۔ یعنی کہ یہ نہیں کہ خاص ادارہ ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ صرف ایک ہی خاص طرح کے لوگ جائیں گے جن کا تعلق کسی خاص فرقے سے یا طبقے سے ہوگا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔
ہر شخص کو یہ آزادی حاصل ہے, اوپن کمپٹیشن ہے, کمپیٹ کریں, اپنے آپ کو پروف کریں اور اس ادارے میں اپنی اہلیت کے ساتھ جا کر جاب کر سکتے ہیں. یہ جو فیسیلٹی ہے یا یہ جو پروٹیکشن ہے یہ ہمیں آئین پرووائڈ کرتا ہے. نیکسٹ پوائنٹ آ جاتا ہے, لاسٹ پوائنٹ, کہ پریزرویشن آف لینگویج اینڈ کلچر, کہ یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ملک کے رہنے والے مختلف خطوں کے لوگوں کی جو مختلف ثقافتی ان کے جو رسم و رواج ہیں اور جو ان کی لینگویج ہے اس کو محفوظ بنائے گی. یعنی کہ کسی کو لسانی بنیاد پر جو ہے وہ اس کے ساتھ جانبدارانہ رویہ یا سلوک نہیں اختیار کیا جائے گا, بلکہ ملک کے تمام حصوں کے تمام لوگ, خواہ وہ کسی زبان کے بولنے والے بھی ہوں, خواہ ان کا تعلق کسی بھی قبیلے سے ہو, کسی بھی خاندان سے ہو, کسی بھی صوبے سے ہو, سب کو ایکول ٹریٹ کیا جائے گا. اور اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ ان چیزوں کو پریزرو کرے, محفوظ بنائے, ان کی حفاظت کرے. تو اس لیکچر میں ہم نے جو ہے وہ سمپل ڈیٹیل کے ساتھ فنڈامنٹل رائٹس کو ڈسکس کیا. تو امید کرتے ہیں کہ یہ کنسیپٹس آپ تک پہنچانے میں ہم کامیاب رہے ہوں گے. پھر بھی اگر کوئی چیز رہ گئی ہو یا کوئی کوسچن آپ کے مائنڈ میں ہو تو ہمیں ای میل کریں یا فیس بک پیج وزٹ کریں. ویڈیو کو لائک ضرور کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں. ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ. اللہ حافظ.